بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، رمضان المبارک کا مہینہ قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے رمضان مبارک کی برکت سے ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ رمضان میں ہم قرآن سنتے بھی ہیں، قرآن سناتے بھی ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن پڑھاتے بھی ہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے رمضان مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ جس وقت آپ کا وصال کا سال تھا، اس سال 2 مرتبہ حضور علیہ السلام نے قرآن کا دور فرمایا۔ قرآن پاک کا دور آپ علیہ السلام 2 مرتبہ فرما کر اشارہ فرما دیے کہ یہ آخری دور ہے، اس کے بعد دور نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں دیگر سالوں میں آپ 1 مرتبہ دور فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کے حفاظ اکرام کے لیے یہ سنت ہے رمضان مبارک میں 1 مرتبہ دور کر لیا کرے تاکہ اپنا قرآن پکا ہو جائے۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل جلالہ امن والہ نے تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل فرمائی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوئے ہیں۔ پورا قرآن مکمل طور پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، بعض نے فرمایا لوح محفوظ سے بیت المعمور پر، اسی مہینے میں لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل فرمایا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں اللہ نے نازل فرماتا چلا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی ماہ میں نازل ہوئے، جس کی تاریخ علماء نے 1 رمضان یا 3 رمضان بتاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 18 رمضان یا 12 رمضان کو ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات 6 رمضان کو عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان مبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جیسے اس سے پہلی کتابیں رمضان مبارک کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں اشارہ کرتی ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح علماء فرماتے ہیں جیسے وہاں روزہ من قبلکم بیان کیا گیا ہے، اسی طرح یہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں بھی یہ بات بتا دی گئی کہ تمہاری کتاب جس طرح رمضان مبارک میں نازل ہوئی، اسی طرح تمام کی کتاب بھی رمضان مبارک ہی میں نازل ہوئی ہے، اس کی طرف اشارہ فرما دیا گیا۔ ہاں، یہاں قرآن پاک کی 2 صفت، نمایاں صفت اللہ نے ذکر فرمایا، وہ یہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ قرآن پاک کی 2 صفت ہیں، نمایاں صفات ہیں۔ ایک صفت تو یہ بیان کی گئی بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، ہدایت کے اس میں دلائل موجود ہیں۔ بینہ کہتے ہیں دلیل کو، جمع اس کی بینات ہے، یعنی ہدایت کے ایسے واضح حجتیں، واضح دلائل اس کتاب میں اللہ نے بیان فرمائی، جس کے ذریعے سے ہدایت کی راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی۔
اگر کوئی اللہ کا بندہ صحیح رخ سے اس کتاب کی طرف متوجہ ہو کر اگر کتاب کا مطالعہ کرے، کتاب کو سنے، کتاب پر غور کرے، کتاب پر تدبر کرے، تفکر کرے، اللہ جل جلالہ امن والہ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر جو کتاب کو اللہ نے نازل فرمائی وہ کتاب ضرور بھی ضرور رہبری کرے گی۔ اور اس کے علاوہ سب سے اعلیٰ درجے کی صفت آگے بیان کی گئی وہ یہ والفرقان، یہ کتاب الفارق بین الحق والباطل، تمام سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی ہے، سچ کو سچ بتانے والی، جھوٹ کو جھوٹ بتانے والی، سچ کو جھوٹ سے نمایاں کر دے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا دے گا کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کتاب کی صفت ہے فرقان ہونے کی، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں القرآن هو الفرقان، قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن فرقان کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آگے کا جملہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے اسی کے مضبوطی کے لیے بیان کیا، کہا اگر تمہارے دل کے اندر قرآن کی رہبری مطلوب ہے، تم چاہتے ہو کہ قرآن تمہارا رہبر بن جائے، قرآن تمہارا رہنما بن جائے، قرآن تمہیں راستہ بتائے، قرآن تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرائے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس ماہ مبارک میں حاضری دے دے اس کو چاہیے کہ فوراً روزے کا اہتمام کرے۔ اب یہاں حکم مل رہا ہے رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کا۔ علماء فرماتے ہیں یہ حکم کب ملا؟ 2 ہجری کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے امت مسلمہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں بتایا کہ تم لوگوں کو روزہ رکھنا ہے، اللہ کا کلام اترا ہے، اللہ کا کلام تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام روزہ رکھنا شروع فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے روزے کی فرضیت ہجرت کے 18 ماہ بعد دوسرے سال ماہ شعبان میں ہوئی ہے۔ چنانچہ العرف الشذی جو ترمذی شریف کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں صوم رمضان فرض فی السنۃ الثانیہ بعد الہجرہ، فی السنۃ الثانیہ بعد الہجرہ، ہجرت کے دوسرے سال رمضان مبارک کا روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت نے اوجز المسالک میں تحریر فرماتے ہیں ان فریضۃ رمضان ونزلت علینا فی السنۃ الثانیہ، فرمایا یہ جو رمضان مبارک کی فرضیت اور جو آیت ہم پر نازل کی گئی وہ دوسرا سال ہے ہجرت کا، وہ شعبان کے مہینے میں یہ سلسلہ نازل ہوا ہے رمضان مبارک کے روزے کا۔ بہرحال یہ بات تو طے ہو گئی کہ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے روزہ فرض کیا، اور اس روزے رکھوانے کا اہتمام جو کہ اہتمام کرنے کو جو کہا گیا وہ اسی وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے آدمی متقی بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر شادی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے شادی کی اسے شادی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ نظروں کو نیچے جھکانے والی ہے اور شہوتوں کو حفاظت کرنے والی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شادی کا اہتمام نہیں کر سکتا، شادی کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لیا کرے۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء۔ یہ علماء فرماتے ہیں روزے کے ذریعے سے، شادی کے ذریعے سے جتنے تقوی اور طہارت حاصل ہوتی ہے وہ تمام تقوی طہارتیں اللہ رب العزت روزے کے ذریعے سے بندے کو دیتے ہیں، اور جس طرح شادی سے بندہ تمام گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے اسی طرح رمضان مبارک کے روزوں سے بھی بندہ محفوظ رہے گا۔
اللہ نے بہت سارے فوائد روزے میں رکھے ہیں، نفسانی طاقت اور قوت کو اللہ توڑ دیتے ہیں، شہوانیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔